أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ توحید کا ذکر کر دیا تھا۔ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے اور عقیدہ توحید کے خلاف شرک ہے، شرک کی سزا کیا ہے، کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کو تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ یہ جو سورۃ اعراف کی آخری آیات مبارکہ ہیں، 2 آیات مبارکہ کا درس انشاءاللہ العزیز کل ہوگا۔ اس کے بعد ہماری سورۃ اعراف اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اختتام کو پہنچ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ اعراف کے اس آخری رکوع کے اندر مختلف احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات پیش کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، مختلف احکامات کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا خذ العفو، درگزر کرنے کو اختیار کیجیے۔ عفو معافی کو کہتے ہیں، درگزر کرنے کو کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر مختلف اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ انسان کے مخالف ہوتے ہیں، انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مالی اعتبار سے تکلیف پہنچائیں یا جسمانی اعتبار سے تکلیف پہنچائیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اگرچہ اتنی سزا کی بھی گنجائش ہے کہ ایک آدمی کسی کو جتنی تکلیف پہنچائے اتنی ہی اس کو پہنچا دی جائے، اتنی شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لیکن بہرحال معاف کر دینا یہ سب سے زیادہ افضل ترین طریقہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جس نے بھی کسی نبی کو تکلیف پہنچائی تو نبی نے اس کو معاف کیا، اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تکلیف کے موقع پر کوئی اگر پہنچا دے تو اس کو درگزر اور معاف کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے انس اگر ہو سکے تو یہ کام کیا کر، اور یہ میرا طریقہ ہے۔ فرمایا وہ کام یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سویا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، اور آگے ارشاد فرمایا من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو معاف کر دینا یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور شریعت کا یہ بہت بڑا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے خذ العفو، معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ آج کے معاشرے کے اندر ایک بات بڑی پھیلی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے اس وقت تک لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگوں کو خیال نہیں آتا۔ اس قسم کی باتیں معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظالم قرار دیا، جس کو جتنی تکلیف پہنچائی جائے بدلے میں اتنی تکلیف پہنچانا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ پہنچا دی جائے تو پھر وہ جس کو پہلے تکلیف پہنچی ہے وہ ظالم بن جائے گا، اور جس نے تکلیف پہنچائی تھی وہ مظلوم بن جائے گا۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ جب ایک آدمی کسی کو ایک تھپڑ لگاتا ہے تو ہماری صورتحال یہ ہے جب تک 2 تھپڑ نہ لگائیں تو پھر ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، 2 تھپڑ لگانے کے بعد بھی ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، پھر انتقام پر انتقام، انتقام پر انتقام، یہ بہت زیادہ آگے بات چلی جاتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی میں اپنے خادم سے کتنی مرتبہ معاف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 مرتبہ اس کی غلطی کو معاف کیا کر۔ اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔
بہرحال پہلا حکم جو ہمیں دیا گیا ہے وہ معافی کا ہے، درگزر کا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہر انسان اس صفت کو اپنا لے تو دنیا کے اندر بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، معاشرے کے اندر امن برقرار رہ سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو تکلیف پہنچائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو انسان عادی مجرم ہو پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی سزا اور سختی والا معاملہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ جرم سے باز آ جائے، اس نیت کے ساتھ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو عادی مجرم ہوا کرتے ہیں، اب ایک آدمی نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اس نے معاف کر دیا، پھر وہ دوسرے کو پہنچاتا ہے، پھر تیسرے کو پہنچاتا ہے، پھر چوتھے کو پہنچاتا ہے، وہ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی عادات خراب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے معافی تو مل ہی جانی ہے۔ تو ایسا عادی مجرم جو ہمیشہ جرم کا ارتکاب کرتا چلا آئے تو علماء نے لکھا ہے اگر اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کو احساس دلانے کے لیے اگر کچھ سختی کر دی جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال پہلی بات ارشاد فرمائی خذ العفو، درگزر کرنے کو اختیار کیجئے، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم دیجئے اچھے کاموں کا، یہ دوسری نصیحت ارشاد فرمائی کہ اچھے کام آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اچھے کام کون کون سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے کاموں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اچھے کاموں سے مراد نیکی کے کام ہیں اور منکر سے مراد برائی کے کام ہے۔ نیکی کے کام کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ حکم جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، جس کام کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرف، نیکی کے کام۔ کسی کو اچھے اخلاق کی تلقین کر دینا، کسی کو نماز کی ترغیب دے دینا، کسی کو صدقات کی ترغیب دے دینا، کسی کو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دے دینا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اچھے کام ہیں۔ فرمایا کہ اچھے کاموں کا حکم بھی دیجئے۔ آگے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو حکم دیا گیا جو جاہل لوگ ہیں ان سے اعراض کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں، ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب کوئی جاہل آدمی کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملے تو وہ آگے سے صرف ایک ہی لفظ بولتے ہیں سلاما، قالوا سلاما، سلام کہہ کر بات کو الجھاتے نہیں ہیں، لمبی نہیں کرتے بلکہ بات کو وہیں پہ ختم کر کے اپنا وقت بچا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی عادات ہیں۔ تو اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو جاہل ہیں ان سے کیا کیجئے بھائی؟ اعراض کیجئے۔ آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیش آ جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے، انہو سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ شیطانی وسوسہ، اگر کوئی شیطانی خیالات آ جائیں تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس سے شیطانی وساوس ختم ہو جاتے ہیں، انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو غصہ آیا، جھگڑ رہا تھا، چہرہ تبدیل ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، کیونکہ غصہ جو ہے یہ جہنم کی علامات میں سے ہے، یعنی جہنم کی آگ کے اثرات ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ جہنم کی آگ کے کیا ہیں بھائی؟ اثرات۔ فرمایا دیکھتے نہیں ہو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو جاتی ہیں غصے کے وقت۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص غصے کے اندر بھرا ہوا لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ کلمہ پڑھ لیا جائے تو سارا کے سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ جب غصہ انسان کو آتا ہے تو انسان کے عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتا، انسان بہت سارے بڑے بڑے کام غصے کی حالت کے اندر کر جاتا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، اور شیطان انسان کو غصے کی حالت کے اندر گویا کہ وہ شیطان کے قابو میں ہوتا ہے، اس لیے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اگر حاکم وقت کو وہ غصہ آ رہا ہو کسی فریق پر تو فرمایا غصے کی حالت کے اندر فیصلہ کرنا بالکل درست نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کی حالت کے اندر غلط فیصلہ کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، ایک شخص آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے رہے، ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب اس نے بات لمبی کی تو
تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو بات کا جواب دے دیا. جب ایک دو بات کا جواب ارشاد فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور مجلس سے اٹھ کر چل پڑے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ وہاں پہ بیٹھے رہے اور مسکراتے رہے، جب میں نے اس کی باتوں کا جواب دیا تو آپ غصہ ہو کر چل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو خاموش بیٹھا تھا تو ایک فرشتہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے بات کی تو پھر شیطان بیچ میں داخل ہو گیا. شیطان بیچ میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو بات بڑھانے کا موقع مل گیا. آپ حضرات دیکھتے ہیں جب ایک آدمی بولتا رہے اور دوسرا آدمی خاموش رہے تو بات زیادہ لمبی نہیں ہوتی. جب ایک آدمی بولے اور دوسرا جواب دینا شروع کر دے پھر شیطان کو بہت زیادہ دخل اندازی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بہرحال جب بھی غصہ انسان کو آئے تو کیا پڑھنا ہے بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، طلاق کی جو شرح زائد ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ غصے کی حالت کے اندر مرد کو کنٹرول نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو بالکل جدا کر دیتا ہے. پھر بعد میں جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو شریعت کے مطابق مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اب تعلق برقرار نہیں ہے. پھر غیر مقلدین سے مسئلہ دریافت کرنے کے بعد یہ حلال کا نام لے کر حرام کاری گھروں کے اندر شروع ہو جاتی ہے. اس سے بہت بڑی نفرت پھیلتی ہے اور اللہ کے عذاب کے مترادف ہے، اس کو مانگنے کے، اس کو گھر میں داخل کرنے کے مترادف ہے. اس لیے نوجوان نسل بھی یہاں پہ بیٹھی ہے، دیگر حضرات بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب بھی اس قسم کا مسئلہ پیش آئے کہ گھر والی کے ساتھ انبن ہو تو ہمیں چاہیے کسی عالم دین کے پاس جائیں اور صحیح طریقے سے مسئلہ دریافت کریں، کیونکہ شریعت نے بھی طلاق دینے کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے اور اس طریقے پر اگر عمل کیا جائے تو پھر کبھی بھی گھر جدا نہیں ہو سکتے. یہ طلاقیں جو ہیں بالکل نہیں ہو سکتی. الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ابھی 13 سال ہو گئے ہمیں پڑھتے پڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے. تو ایک شخص ہمارے شہر کے اندر ایسا ہے جس کی گھر والی کے ساتھ نہیں بن رہی تھی اور میرے پاس آیا، شرعی طریقے پر اس نے طلاق دینے کا پوچھا اور میں نے شریعت کے مطابق جب اس کو بتایا تو وہ گھر جدا ہونے سے اجڑنے سے بچ گیا. تو جب ہم دین کے احکامات سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز بہت سارے گھر جو ہیں وہ بچ جائیں گے اجڑنے سے اور ویران ہونے سے اور بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے. ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیش آ جائے نزغ فاستعذ باللہ تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر یہ نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. غصے کو ٹھنڈا کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے بھائی؟ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یا پھر چل پڑے، یعنی اپنی حالت کو صورت کو کیا کر لے بھائی؟ تبدیل کر لے تو غصہ کیا ہو جاتا ہے انسان کا؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یا پھر پانی ہی پی لے، پانی پینے سے بھی عام طور پہ کیا ہو جاتا ہے؟ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بہرحال غصے سے بچنا ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان انسان کو ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان ایمان سے بھی بعض مرتبہ غصے کی حالت کے اندر ایسے کلمات نکال دیتا ہے ایمان سے بھی نکل جاتا ہے. ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. آگے ارشاد فرمایا انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کون سننے والے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی بھی ہے. آگے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جس وقت شیطان کی طرف سے ان کو کوئی خیال آتا ہے تذکروا تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فاذا هم مبصرون، پس اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے خناس. خناس کا معنی یہ ہے کہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والا. وسوسہ ڈال کر دل کے اندر وسوسہ ڈالا اور پیچھے ہٹ گیا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خناس. فرمایا جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جب شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد آ جاتی ہے، پھر شیطان کو برداشت نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے، انسان سے دور چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب مؤذن اذان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا شیطان پیٹھ موڑ کر ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے. یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پیٹھ موڑتا ہے اور بالکل بھاگتا ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے. اللہ کے نام کی برکت سے شیطان بہت دور چلا جاتا ہے. جب بھی نماز کے اندر خیال آئے تو نماز شروع کرنے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے اور پھر بائیں طرف تھوڑا تھوڑا اس قسم کی ہوا نکال لی جائے، زبان سے تھو تھو کی ہوا. فرمایا پھر شیطان دل کے اندر وسوسے نہیں ڈالتا. اسی طریقے سے فرمایا اس رات کو جو
انسان کو خواب آتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک رحمانی ہے، ایک شیطانی ہے، ایک انسان کی نفسانی ہے۔ جو شیطانی خواب ہے وہ ڈراؤنا ہے، فرمایا حدیث پاک کے اندر شیطان ڈراؤنی شکل کے اندر انسان کے نیند کے اندر آتا ہے، انسان رات کو دیکھتا ہے مجھے کسی نے قتل کر دیا، کسی نے حملہ کر دیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ شیطانی اثرات ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا فوراً بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 مرتبہ ایسے تھوک دو اور کروٹ تبدیل کر لو، شیطان اثر نہیں ڈال سکے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، فرمایا جس وقت شیطان ان کو کوئی خیال ڈالتا ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے، تذکروا تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کیا مطلب، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا خیال اور دھیان آ جاتا ہے، شیطانی خیالات انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ اور شیطان کے بھائی، فرمایا يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، فرمایا شیاطین ان کو کھینچتے ہیں گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہے نا وہ آخری صورتوں کے اندر من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور لوگوں میں سے وسوسہ ڈالتے ہیں، شیطان کے راستے کو ہموار کرنے والے چیلے لوگ بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ جنات بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، شیطان جو کہتا ہے اسی پہ چلتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا خیالات آتے ہی ایک عالم دین نے بہت پیاری مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا، فرمایا دیکھو جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے، جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے، فرمایا جہاں پہ ایمان ہوتا ہے نا، شیطان پوری کوشش کرتا ہے وسوسے ڈالنے کی۔ اب نماز میں جب ہمارے خیالات بے شک آتے رہیں، لیکن پوری توجہ ہو کہ امام کس لفظ کی تلاوت کر رہا ہے، امام کی تلاوت کی طرف توجہ کریں۔ اگر آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں ایسا ایسا پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر چیز کی پوری ذہن جب ان الفاظ کی طرف متوجہ ہوگا، فرمایا شیاطین کے جو وساوس ہیں نا وہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے، اور یہی خشوع اور خضوع کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی خیال آیا اور آدمی حساب کتاب لگانے لگ گیا، ایسے نہیں، بلکہ کوشش کرو پورا کے پورا دھیان دینے کی۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب تو نہ لائے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کیوں نہیں چن لایا تو اس نشانی کو، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے، هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ سمجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور رہنمائی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آگے ایک اور بات ارشاد کی گئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ آیت مبارکہ کس وقت نازل ہوئی؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن مجید ہے، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو اس کو کس سے سننا ہے بھائی؟ غور سے سننا ہے۔ اب آپ بتائیں نماز کے اندر امام جو ہے جہری نمازوں کے اندر تلاوت کرتا ہے نہیں کرتا؟ اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ خاموشی سے سننا ہے۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اگر امام کے پیچھے مقتدی سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ احناف کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو سننے والا کیا ہو گئی؟ خاموشی کے ساتھ سنے۔ تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے بالکل خاموشی سے امام کی قرات کو سنے، بلکہ اپنی خود گفتگو نہ کرے، خود کوئی کلام نہ کرے، خود جو ہے تلاوت نہ کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے سے ایک صحابی جو ہے اس نے تلاوت کرنا شروع کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کہ تم میں سے کون تلاوت کر رہا تھا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں تلاوت کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی الجھ رہا ہو، یعنی میں بھی تلاوت کر رہا ہے اور تم بھی تلاوت۔ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ثنا پڑھ کے نماز میں شریک ہونا ہے۔ امام جو ہے جب وہ تلاوت شروع کرے تو آپ نے خاموشی کے ساتھ امام کی تلاوت کو سننا ہے۔ ہاں جب الگ نماز پڑھیں گے تو پوری قرات کریں گے، سورت فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی ساتھ ملانی ہے، امام کے پیچھے
پیچھے تلاوت ہو رہی ہے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اللہ اکبر جب امام کرے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ آپ نے کہنا ہے، تشہد آپ نے پڑھنا ہے، یہ چیزیں آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ لیکن جب امام تلاوت کرے تو آپ نے خاموشی کے ساتھ امام کی تلاوت کو سننا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا مسئلہ علماء نے یہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ یہاں قرآن بھی مراد ہے اور خطبہ بھی مراد ہے، کہ جب خطیب خطبہ دے، یعنی جب خطیب جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ جائے اور خطبہ شروع کر دے، خطبے کی اذان شروع ہو جائے، فرمایا لا صلاۃ ولا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت نہ نماز پڑھنی جائز ہے نہ گفتگو کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تینکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو کوئی اس کو روکے بھی نہ، کوئی اس کو روکے بھی نہ۔ ہمارے ہاں یہ بڑی غفلت پائی جاتی ہے کہ خطیب خطبہ دے رہا ہے، بعض لوگ آتے ہیں اور سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں، بھائی سنتیں پڑھنا منع ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے گفتگو کرنا منع ہے، اسی طریقے سے کسی چیز کے ساتھ کھیلنا منع ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ منع کیوں ہے؟ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ظہر کی ہیں 4 رکعتیں، ظہر کی کتنی رکعت ہیں بھائی؟ 4، 2 رکعتیں تو ہم امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور جو خطبہ ہے یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے، خطبہ جو ہے 2 رکعتوں کے، جیسے نماز کے اندر کھیلنا بولنا ہر چیز منع ہے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی کھیلنا بولنا ہر چیز کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا، کیونکہ یہ 2 رکعتیں کس کے قائم مقام ہو گئی بھائی؟ جو خطبہ ہے یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح کا، اس وقت بھی خاموشی سے سننا واجب ہے، ضروری ہے، جو خاموشی سے نہیں سنتا وہ گناہگار ہوگا۔ ہم بھی اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں کہ خطیب جو ہے نکاح پڑھانے کے لیے خطبہ شروع کرتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، لیکن عوام الناس کو مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے خام خواہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان مسائل کو سیکھنا ہے اور کیا ہے بھائی؟ سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کان لگا کے سننا ہے، مطلب توجہ سے سننا ہے، وَأَنصِتُوا، اور کیا ہو جانا ہے بھائی؟ خاموش ہو جانا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول تم پر ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول تم پر ہوگا۔ تو اس لیے خطبے کا بھی یہی حکم ہے، نکاح والے خطبے کا بھی یہی حکم ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔